آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر، یعنی متعلقہ ادب کا جائزہ۔ متعلقہ ادب کا جائزہ کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تحقیق کا وہ مرحلہ ہے جس میں محقق اپنے موضوع ٹاپک سے متعلق پہلے سے بکس یعنی کتابوں، جرائد، نیوز پیپرز یا مقالہ دیٹ مینس تھیسس اور دیگر معتبر ذرائع یعنی ریلیبل سورسز کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ موضوع پر اب تک کیا کیا کام ہو چکا ہے اور کن کن پہلوؤں پر تحقیق ہو چکی ہے اور کن کن پہلوؤں پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، گنجائش ہے، آوشکتا ہے۔ اس سے محقق یعنی اسکالرز یا ریسرچرز کو مسئلے کی واضح سمجھ حاصل ہوتی ہے اور تحقیق کے مقاصد درست اندازے میں طے ہوتے ہیں اور غیر ضروری تکرار سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ اس کے یعنی ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچرز کے 8 اسٹیپس بتائے گئے ہیں، یعنی 8 مراحل یا 8 نکات۔ پہلا ہے موضوع کا تعین، یعنی ڈٹرمنیشن آف ٹاپک، ذرائع کی تلاش، آئیڈینٹیفیکیشن آف سورسز، مواد کا انتخاب یعنی سلیکشن آف کنٹینٹ، اور مطالعہ اور نوٹ سازی یعنی ریڈنگ اینڈ نوٹ میکنگ۔ اگلا تنقیدی تجزیہ، آرٹیکل انالیسس یا آرٹیکل ایویلویشن۔ چھٹا پوائنٹ ہے تحقیقی خلا کی نشاندہی یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ گیپ، اور 7واں ہے تنظیم و ترتیب یعنی آرگنائزیشن اینڈ ارینجمنٹ، اور 8واں ہے لاسٹ ٹاپ اس کا نقطہ ہے خلاصہ اور تحریر یعنی سمری اینڈ رائٹنگ۔ تو یہ 8 نکات تھے، اب ہم ہر ایک کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ ریلیٹڈ لٹریچر کا جو پہلا پوائنٹ ہے موضوع کا تعین، ڈٹرمنیشن آف ٹاپک، اس میں تحقیق کو واضح سمت ملتی ہے، غیر ضروری مواد سے بچاؤ ہوتا ہے، وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے، نتائج زیادہ مؤثر اور قابل فہم ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ذرائع کی تلاش یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف سورسز، اس میں تحقیق کی بنیاد مستند معلومات پر قائم ہوتی ہے، غلط یا غیر معتبر مواد سے بچاؤ ہوتا ہے، اور ثانوی ذرائع جیسے نتائج قابل اعتماد اور قابل قبول ہوتے ہیں، جیسے انٹرویوز، مشاہدہ یعنی آبزرویشن، سوال نامہ، تجربات اور سرکاری ریکارڈز۔ اسی میں ایک ثانوی ذرائع آتے ہیں جیسے بکس، کتابیں، تحقیقی مقالے، جرائد، اخبارات، رپورٹس، ویب سائٹس وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے مواد کا انتخاب یعنی سلیکشن آف کنٹینٹ، اس کے اندر تحریر میں وضاحت اور تربیت پیدا ہوتی ہے، تحقیق کو درست سمت ملتی ہے اور غیر ضروری طوالت سے بچاؤ ہوتا ہے، قاری کے لیے یعنی پڑھنے والوں کے لیے مواد سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے مطالعہ اور نوٹ سازی یعنی ریڈنگ اینڈ نوٹ میکنگ۔ ریڈنگ، مطالعہ سازی سے مراد کسی کتاب، مضمون، مقالے یا مواد کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا تاکہ موضوع کی بنیادی معلومات حاصل ہو، اہم نظریات اور دلائل کو سمجھا جا سکے، مصنف کی نقطۂ نظر سے واقفیت ہو، اور نوٹ میکنگ جو آتا ہے اس میں یعنی نوٹ سازی،
وہ ہے جو مطالعہ کے دوران یا بعد میں اہم نکات کو مختصر اور منظم انداز میں لکھنا، غیر ضروری مواد کو چھوڑ کر اہم باتیں محفوظ کرنا یا یادداشت کو بہتر بنانا مقصد ہوتا ہے۔ اچھی نوٹ سازی کے اصول یہ ہیں، اگر آپ کو اچھی نوٹ سازی کرنی ہو تو اس کے اصول یہ ہیں کہ وہ مختصر اور واضح ہوں، مختصر اور واضح ہوں، اپنی زبان میں لکھیں، کتابی زبان نہیں، اپنی زبان ہونی چاہیے، سرخیاں اور ذیلی سرخیاں استعمال کریں، مثالیں تاریخی اور حوالہ جات ہوں، نشانات جیسے ڈیش، کوما، برائکیٹ جیسے نشانات استعمال کر کے اہم نکات نمایاں کریں، اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے تنقیدی تجزیہ، یعنی آرٹیکل انالیسس یا آرٹیکل ایولیوشن۔ اس سے مراد کسی تحریر کو گہرائی سے پڑھنا اور پڑھ کر اس کے خیالات، دلائل، اسلوب اور نتائج کا تنقیدی جائزہ لینا مقصد ہوتا ہے تنقیدی تجزیہ میں۔ اور تنقیدی تجزیہ کے جو بنیادی اصول ہیں، جیسے تعارف، پہلا ہے تعارف یعنی انٹروڈکشن، دوسرا ہے مرکزی خیال یعنی مین آئیڈیا ہو گیا، اس کے بعد تیسرا ہے دلائل اور شواہد یعنی آرگومنٹ اینڈ ایویڈنس، چوتھا ہے اسلوب اور تحریر، اسٹائل آف رائٹنگ، اور پانچواں ہے تنقیدی جائزہ، کریٹیکل ایولیوشن، اور چھٹا ہے نتیجہ یعنی کنکلوژن۔ چھٹا پوائنٹ ہے تحقیقی خلا کی نشاندہی، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ گیپ۔ اس سے مراد مخصوص موضوع پر موجودہ تحقیق میں وہ کمی، خامی یا پہلو ہے جس پر ابھی تک مناسب یا مکمل تحقیق نہیں کی گئی ہے۔ یہی خلا نئی تحقیق کی بنیاد بنتا ہے۔ تحقیقی خلا کے نشاندہی کے جو طریقے ہیں وہ 5 طریقے ہیں۔ پہلا ہے متعلقہ ادب کا گہرا مطالعہ، یعنی ان ڈیپتھ اسٹڈی آف ریلیونٹ لٹریچر۔ دوسرا ہے نتائج اور سفارشات کا تجزیہ، یعنی انالیسس آف ریزلٹ اینڈ ریکمنڈیشن۔ اور تیسرا ہے حدود یعنی لیمیٹیشنز، اور چوتھا ہے متضاد نتائج کی نشاندہی، نتائج کی نشاندہی یعنی آئیڈینٹیفائنگ کنفلکٹنگ ریزلٹس، اور پانچواں ہے نئے حالات اور تقاضے، نیو کنڈیشنز اینڈ ریکوائرمنٹس۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر زیادہ تر تحقیق شہری علاقوں میں طلباء کی تعلیمی کارکردگی پر ہو اور دیہی علاقوں پر کم ہو تو یہ ایک واضح تحقیقی خلا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے تنظیم و ترتیب یعنی آرگنائزیشن اینڈ ارینجمنٹ۔ اس میں مواد کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، خیالات میں واضح پیدا ہوتی ہے، تحریر یا تحقیق مربوط اور مؤثر بنتی ہے، قاری کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور نتائج تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے تنظیم و ترتیب، اور اس کے 5 مراحل ہیں، 5 مراحل پر یہ مشتمل ہے۔ پہلا ہے موضوع کا تعین، 5 مراحل پر ہے۔ پہلا ہے موضوع کا تعین یعنی ڈیٹرمننگ دا ٹاپک، مواد کی درجہ بندی، کنٹینٹ ریٹنگ۔ تیسرا منطقی ترتیب، لاجیکل آرڈر، اور چوتھا ربط و تسلسل یعنی کنیکٹنگ اینڈ کنٹینیوٹی۔ پانچواں ہے خلاصہ و نتیجہ یعنی سمری اینڈ کنکلوژن۔ تو یہ تنظیم و ترتیب کے 5 مراحل تھے،
اور آخری مرحلہ جو ہے 8 اسٹیپ کا جو آخری ہے مرحلہ وہ ہے خلاصہ اور تحریر. کیا ہے؟ خلاصہ اور تحریر یعنی سمری اینڈ رائٹنگ. سمری اینڈ رائٹنگ کسی بھی مضمون، کہانی، سبق یا تحریر کے اہم نکات کو اور جامع انداز میں بیان کرنے کو کہتے ہیں. اصل تحریر کو غور سے پڑھنا، مرکزی خیال کی نشاندہی کرنا، اہم نکات کو مختصر انداز میں لکھنا، اپنی زبان استعمال کرنا اور ذاتی رائے شامل نہ کرنا. ذاتی رائے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ 8 اسٹیپس تھے ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر کے جو آپ پڑھ رہے تھے. امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے.